ہر شخص جو ہے جو کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے دو الفاظ بول لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحافی ہے۔ ریاستی اداروں کی سرپرستی میں جو ان لوگوں کو لانچ کیا گیا، بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے اپنی تاریخ اپنے ہاتھوں سے ری رائٹ کر دی۔ عمران خان کا ماننا ہے کہ میں آؤں گا دوسروں کے اوپر پاؤں رکھ کے آؤں گا، وہ ذرا مشکل ہے۔ عمران خان فوج کی قیادت کو بائی پاس کر کے پاکستان میں آنا چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ ابھی جو گورنمنٹ ہماری شہباز شریف صاحب کی، اس کے اگر اسٹیبلشمنٹ سے کسی موقع پہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو کس ایشو پہ ہوں گے؟ اگر اس کو 62-63 ہزار فلسطینیوں کو دن دہاڑے مارنے میں وہ نہیں چوکا تو آپ کا کیا خیال ہے فلوٹے لگا کیا حال کرے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں خرم شہزاد، وی نیوز کے پروگرام صحافت اور سیاست کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت خاص مہمان جناب سید طلعت حسین صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، پاکستان کے بڑے ترین صحافیوں میں سے میں تو یہ کہوں گا، جو ہمیشہ ان کی ایک بیلنس اپروچ رہی ہے اور ان کا اپنا ایک نام ہے اپنے کام میں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور ہم آپ سے مکس ہی باتیں کریں گے، کچھ صحافت سے باتیں کریں گے، کیونکہ آپ جو ہیں اس وقت جو پاکستان کا میڈیا ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان میں جدید میڈیا کو بنتے دیکھا ہے اور یہ پروان چڑھتے دیکھا ہے، اور یہ جو جتنا ارتقاء ہوا ہے نظریاتی دور کے جو اخبارات تھے ان سے ٹیلی ویژن، پھر جو نیا ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا، یو آر پارٹ آف دیٹ، تو آپ اس کا کہتے ہیں نا حصہ رہے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ماضی کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے اور اس کا مستقبل، آنے والا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جب جرنلزم شروع کیا تھا نا تو میں اکثر پریزنٹیشنز میں ٹائپ رائٹر دکھاتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے کبھی استعمال کیا ہے، تو لامحالہ آڈینس جو ہے، چاہے وہ 20 گریڈ کے افسران ہوں یا جو بھی ہوں یا صحافی ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے، میں نے کبھی استعمال کیا، میں نے استعمال کبھی نہیں کیا، ایک آدھ نے کیا ہوتا تو میں نے کہا باقاعدہ کہ آپ نے سیکھا تھا ASTF سیمیکولن LKJ یہ سبق آپ نے کیا، تو ان کے ہم نے نہیں کیا۔ وہ ہمارے دور کی ایک جدید مشین تھی، ٹائپ رائٹر، ہینڈ ٹائپ رائٹر، اور اس کے ساتھ اسکل یہ چاہیے ہوتی تھی کہ آپ ایک اخبار پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اگر شارٹ ہینڈ بھی آپ کو آتی ہے تو پریس کانفرنس کے نوٹس لینے کے لیے، بس یہ اسکل آپ کو چاہیے ہوتی تھی، اور کچھ تھوڑا سا پاگل پن۔ آئی تھنک یہ 4 ایلیمنٹس جو ہے نا، کیونکہ آپ کو پیسے بالکل نہیں ملتے ہوتے تو اس وقت کا جو لیجنڈ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا، آپ کسی کو بتایا نا جی کہ آپ صحافی ہیں، وہ کہتے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کام کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے لے کے اب میں خود اپنے پلیٹ فارم سے میں نے AI جنریٹڈ ویڈیوز کی ہیں، مارک کیے ہیں کہ AI جنریٹڈ ہیں، تو آپ یو کین اونلی امیجن کہ ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ اب بہت کمپلیکس ہو گیا، اب صحافی جو ہے اس کی ڈیفینیشن کرنا بھی مشکل ہوگی۔ اب ہر شخص جو ہے جو کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے 2 الفاظ بول لیتا ہے اور تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحافی ہے۔ جس کے پاس اپنا پلیٹ فارم سوشل میڈیا پر موجود ہے وہ سمجھتا ہے وہ چینل اونر ہے، اور ہے بھی، مطلب آپ اس کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ چینل اونر نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارا جو ڈسپلن ہے نا وہ بہت ٹیکنالوجی کے چیلنجز سے بھی اس کو خطرہ ہے، اور جو آڈینس اور پروفیشنلز کا ڈفرینس ہے وہ ختم ہو گیا۔ سٹیزن جرنلزم، اس دن مجھے کو کل کہہ رہا تھا سٹیزن جرنلزم، میں نے کہا جی میں تو اس کا میں مانتے نہیں ہوں سٹیزن جرنلزم، کیونکہ آپ سٹیزن پولیس بھی کھڑی کر دیں، سٹیزن فوج بھی کھڑی کر دیں، سٹیزن جوڈیشری بھی کھڑی کر دیں، تو آپ اندازہ کریں سٹیزن جوڈیشری کیا ہوگا، لنچ مابز ہوں گے نا، تو سٹیزن پولیس کیا ہوگی، ویجیلنٹزم ہوگا نا۔ تو جرنلزم کے اندر بھی یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور پھر یہ کہ جو بہت پیسہ آ گیا، تو یہ جو ہے نا لسٹ فار منی اینڈ آئی بالز، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا بہت سارے معاملات کو۔ اس وقت یہ ہوتا کہ آپ کی بائی لائن چھپ گئی، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اخبار کی سرکولیشن کیا ہے، وہ کافی ہے آپ کے لیے، اور بائی لائن کے نیچے جو آپ نے لکھا ہے اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بنتی ہے، تو آپ کی اونرشپ تھی، اور آپ اپنے نام کے تقدس کا خود خیال رکھتے ہوتے تھے۔ اب یہ ہے جی کہ جو بکتا ہے نا، اگر لوگوں میں آپ پاپولر ہیں، آپ اگر وہ ڈکی بائی کیا ہے وہ، اگر رجب بھاٹے ہیں، یو آر اوکے، آپ جو ہے لوگوں کے پرفیوم انڈورس کر رہے ہیں، آپ ان کی دوائیاں بیچ رہے ہیں، آپ آل فال کسی کے گھر کے اندر جا کے کوڑا تلاش کر کے سٹوریاں بنا رہے ہیں، دیٹس اے بگ چیلنج۔ سو اٹس ہارڈ ٹو ڈیفائن ہو جرنلسٹ از اینڈ واٹ جرنلزم از، بہت بڑا چیلنج ہے۔ فیوچر کیا ہے سر؟ فیوچر میرے خیال میں جو کور رہ گئی ہے، جنہوں کو کہتے ہیں لاسٹ آف دا موہیکنس، پیپل لائک یور سیلف اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ مائی سیلف اینڈ ادرس، جن کو ابھی بھی پتا ہے کہ یہ ایک آرٹ بھی اور سائنس بھی ہے، اس کے اندر اسٹوری کرافٹنگ کے فارمولاز ہیں، انٹرو لکھنے کے طریقے ہیں، اس کی حد مقرر ہے، اسٹوری کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، پروڈکشن کے اندر کیمرہ انوالو ہے، ساؤنڈ انوالو ہے، ساؤنڈ پروفنگ انوالو ہے، لائٹنگ انوالو ہے، ایڈیٹنگ انوالو ہے۔ تو یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ بیٹھ کے آپ نے فلپ کیا اور بول دیا اور کہہ دیا جی کہ میں چونکہ یہاں پہ کھڑا ہوں۔ تو
جو کور ہے نا جی لاسٹ آف دا موہیکنز اس نے ہی معیار مقرر کرنا ہے. تو مغلیہ سلطنت کے جو آخری فرما رواں تھے ان جیسا حال تو ہمارا نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ معیار کو سٹینڈرڈائز نہیں کیا اور اس کو سختی کے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر لاگو نہیں کیا تو بس پھر وہی ہوگا جو بہادر شاہ ظفر کا ہو گیا. تو اس کے بعد پھر کلونیل راج ہوگا, اے آئی راج کرے گی, ہر طرف رجب بٹ ہوگا, ڈکی بھائی ہوگا یا ڈکی بھائی جو بھی ہے, اور دیٹس اٹ. تو سر جو فیک نیوز ہے وہ بھی آج کل بڑا ہے اور کافی تیزی سے پھیل چکا ہے اور یہ اٹس لیونگ اٹس امپیکٹ. تو یہ کتنا متاثر کر رہا ہے اور اس کو کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں خرم, اس میں جو اصطلاح بھی ہم استعمال کر رہے ہیں نا اس کے اندر بھی سازش ہے. فیک نیوز فیک نہیں ہوتی, نیوز ہوتی ہے. سو ہمیں اس کو فیک مواد کہنا چاہیے, فیک نیوز نہیں ہو سکتی. اچھا, جو ہی آپ نے نیوز کے ساتھ فیک لگا دیا تو آپ نے نیوز کے بارے میں خود ہی ڈاؤٹ کریٹ کر دیا. تو ایک تو میں آئی ایم ویری کلیئر آن دس, حالانکہ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے, میں نے ایک پیس بھی کیا تھا کہ یہ میڈیا نہیں ہے, یہ فیکیڈیا ہے اور یہ فیکسٹرز ہیں, یہ جرنلسٹ نہیں ہیں. تو فیک نیوز تو نہیں ہوتی. فیک نیوز زیادہ چلے, اگر آپ کہتے ہیں اصطلاح کوئی اور ہم نہیں بنا سکتے, جو فیک مواد ہے وہ زیادہ اس وجہ سے پھیل رہا ہے کہ آپ نے صحیح مواد کے رستے روکے ہوں, آپ نے صحیح خبر اور معلومات کے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے اور آپ اس کو فلو نہیں کرنے دے رہے, یا جو صحیح خبر بنانے والے ہیں ان کو آپ ویلیو نہیں کرتے, اور آپ نے پچھلے کافی عرصے میں اور بالخصوص پچھلے 5-6 سال کے اندر جو فیکیڈیا کے نمائندگان ہیں ان کو آپ نے اس طرح پروموٹ کیا ہے کہ ان تمام انڈسٹری کے اوپر وہ چھا گئے. تو اگر آپ حقیقت بیان کرنے کے جو مروجہ طریقے ہیں ان کو اگر آپ ان کے رستے نہ روکیں تو میرا کامل یقین بھی ہے, اور ہم نے دنیا میں دیکھا بھی ہے, تو کہیں نہ کہیں جا کر جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اب جب ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے امریکی ٹیرفز کے ذریعے $17 ٹریلین میں نے اکانومی میں $17 ٹریلین, تو اگر وہاں پر حقیقت بیان کرنے والا میڈیا نہیں ہو تو وہ $17 ٹریلین جو ہے 3 سال جب جائیں گے تو وہ تو پھر ایک مسترد حقیقت کے طور پہ سامنے آ جائے گی. تو میرا ماننا یہ کہ یہ جو مستند خبروں کا نہ ہونا, ٹیکنالوجی کے استعمال ان لوگوں کے ہاتھوں میں جن کو جرنلزم کا کوئی پتہ نہیں ہے, سر پیر نہیں پتہ, اور پھر ریاستی اداروں کی سرپرستی میں جو ان لوگوں کو لانچ کیا گیا, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن امید ہے آپ کے پاس وہی پلیٹ فارم موجود ہے, آپ ایکس سے, انسٹا سے, اسنیپ چیٹ سے, ایون ٹک ٹاک سے آپ حقیقت بیان کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی میرے خیال میں نئے جو طرز ہیں ان کو اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے, پالیٹکس کی طرف سے آتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں موجودہ, ہم ہر دفعہ سنتے ہیں مذاکرات ہوتے بھی ہیں لیکن وہ پھر نہیں ہوتے, اینڈ پہ کوئی کنکلوژن نہیں نکلتا. تو کیا آپ دیکھتے ہیں ان دا لانگر رن کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن میں, کہ ابھی اس طرح کے ہیں امکانات موجود ہیں؟ اگر حکومت شہباز شریف کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, اور اگر اپوزیشن سے مراد آپ کی پی ٹی آئی مائنس عمران خان یا عمران خان کے گرد جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو سمجھوتا ممکن ہے. اگر آپ حکومت سے مراد آپ کی شہباز شریف کی حکومت ہے اور اپوزیشن سے مراد آپ کی پی ٹی آئی مائنس, اگر حکومت سے مراد آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ٹی آئی سے مراد آپ کی عمران خان ہے, تو سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں, کیونکہ عمران خان جو ہے نا وہ اس کی ایک سائیکی یہ ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر میں ہوں تو کوئی اور نہیں ہے. یہ سمجھوتے والی باتیں نہیں ہوتی, یہ ٹوٹل ڈومیننس کی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک پرماننٹ ریالٹی ہے, اور جتنا دنیا کے اندر کیوس پھیل رہا ہے اتنی ہی اس اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی یا اس کی مرکزیت بڑھتی جا رہی ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا نیپال کے اندر واقعات ہوئے, اور وہ جو سوشل میڈیا کا بریگیڈ ہے ان کا پی ٹی آئی, جی بالکل. تو اب خیر اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہندو قوم کا انقلاب ہے. تو خیر ان کے مخالف بھی لوگ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے تو مندر کو اٹیک کیا وہ بھی فیک نیوز اور فیک مواد تھا. نیپال کے معاملات کو وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں کیوں نہیں لے کے آ رہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیپال کے معاملات ہوئے, جنزی نے سارا کیا, حکومت کو فارغ کر دی, پارلیمنٹ کو آگ لگا دیا, سپریم کورٹ کو آگ لگا دیا اور تہز نہز کر دیا, تو پھر ٹی وی پر کون آیا تھا؟
جنزی کا نمائندہ آیا تھا؟ نہیں، فوج کا نمائندہ آیا تھا. اس نے آ کے کہا تھا کہ میں اسٹیبلٹی لے کے آتا ہوں. بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے اپنی تاریخ اپنے ہاتھوں سے ری رائٹ کر دی. وہ تمام چیزیں جو ہندوستان کی ٹاؤٹ حکومت کہتی ہوئی تھی پاکستان کے بارے میں، خود انہوں نے ری رائٹ کر دی. ہمارا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بنگلہ دیش میں انتخابات کروانے کے پیچھے کون سا انسٹیٹیوشن ہے؟ فوج ہی ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج ایک مستند حقیقت ہے. عمران خان فوج کی قیادت کو بائی پاس کر کے یا اس کے اوپر اپنی پسند کی قیادت لا کر پاکستان میں آنا چاہتا ہے. وہ نہیں ہوگا. تو اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات چیت نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ گنجائش بہت ہی کم ہے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے زاویے سے دیکھیں، حکومت اور پی ٹی آئی کے دوسرے ممبران، گنجائش بہت ہے. تو پھر عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ فی الحال تو جیل میں مجھے نظر آ رہے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جیل میں ہو، بلکہ میں تو بہت مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان جیل میں اچھا نہیں لگتا. سیاستدان کی جگہ جو ہے نا وہ جیل میں نہیں ہے. لیکن سیاستدان کو پھر سیاستدان کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. اس سے مراد کیا؟ میں کہتا ہوں کہ جا کے جی ایچ کو سلوٹ کرے؟ بالکل نہیں. سیاستدان کو پھر مرکز کے اندر آنا ہے، اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، نیگوشیٹ کرنا ہے. آپ ان کو چور، ڈاکو، اچکے، تلنگے، لفنگے، ٹاؤٹ ساری دنیا میں کہتے رہیں، جانور آپ، اور کیا کچھ. اور اس کے بعد جناب آپ کہیں کہ جی اب آپ میڈیٹر بھی بنے اور میڈیٹ کروائیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو میں اس سے بھی برے الفاظ سے پکارتا ہوں، اور پھر ان کو ڈیفیٹ کریں اور مجھے لیں. یہ ایسے نہیں ہوگا. لیکن اگر عمران خان سیاستدانوں کی طرح بیہیو کرے تو ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے. وہ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر گنجائش بنتی ہے. اور دوسری حالات آپ ذہن میں رکھیں جو خطے کے حالات. اب معاملہ صرف افغانستان اور ہندوستان کا نہیں ہے، معاملہ ایران کا نہیں ہے، معاملہ اب مشرق وسطیٰ کا آ گیا. اس کے ساتھ یورپ لگا ہوا ہے. اگر آپ گلوبل، ریجنل اور امیڈیٹ نیبرہڈ کی بات کریں تو کبھی دنیا کی تاریخ میں، کولڈ وار میں ہوتا ہوگا لیکن دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. حالیہ تاریخ کی بات کروں کو تینوں لیئر جو ہیں، انٹرنیشنل، ریجنل اینڈ یور نیئر ابراڈ، جو افغانستان، ایران ہے، اس میں اتنا تلاطم ہو. اور جب قیاس ہوتا ہے نا تو جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے ہاتھ تگڑے ہوتے ہیں. تو ان حالات کے اندر تو اگر آپ نے ٹکر مارنی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور پھر آپ نے نیرو ڈاؤن کرنا ہے کہ جی عاصم منیر کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہائیبرڈ سسٹم کی بنیاد عاصم منیر نے تو نہیں رکھی. میں ایم اینٹی ہائیبرڈ سسٹم، میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ان وائبل ہے. لیکن تاریخ میں تو بیان کرنی چاہیے. عاصم منیر نے تو نہیں رکھی. تو جنہوں نے رکھی تھی ان کو تو آپ کہتے ہیں بہترین، جمہوریت پسند، زبردست انسان، میرے سے زیادہ پاپولر. سو آئی تھنک ان حالات کے اندر تو کوئی بہت زیادہ مستقبل روشن نہیں نظر آ رہا مجھے. تو کتنے عرصے عمران خان جیل میں رہیں گے؟ جتنے عرصے یہ نظام چلتا رہے گا اور جتنے عرصے دنیا میں ارد گرد کیوس پھیلا رہے گا، اور یہ بہت طویل عرصہ ہوتا ہے. دیکھیں سیاستدان کے پاس ایک ہے ایڈوانٹیج. وہ کہتے ہیں سیاستدان ریٹائر نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں 3 سال میں، تو 5 سال میں ہو جاتے ہیں، 5 سال میں، 10 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر سیاستدان دوبارہ سے باؤنس بیک کرتا ہے. میں نواز شریف کے حوالے سے دیکھنا، آپ نے آصف علی زرداری کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے، وہ باؤنس بیک کر سکتا ہے. اس کا پاس ایک اپنی کنسٹیچوئنسی ہے. سیاستدان ریٹائر نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں سیاستدان ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ عمران خان نے اور ان کے گرد جو لوگ ہیں انہوں نے اتنی بسز مس کر دی ہیں اپرچونیٹیز کی، بہترین اپرچونیٹیز تھی. یہ 26 کو جو یہاں پر یا 27 کو جو ہنگامہ مچا اسلام آباد میں، اس سے پہلے بہت بڑی ایک اپرچونیٹی تھی. اور آپ خود ماشاءاللہ ایک اچھی نظر رکھنے والے معاملات پر صحافی ہیں، آپ کے اپنے کانٹیکٹس بھی ہیں. پی ٹی آئی کی کور قیادت مجھے بتاتی ہے جی کہ ہم فوج کے ٹاپ موسٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. وہ ہمیں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہنگامہ نہ مچائیں، ملک متحمل نہیں ہو سکتا، آپ سیدھے رستے سے بات کریں. بیچ میں چیف منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے، بیرسٹر گوہر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور 2-3 اور بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے. موقع کھو دیا. وہ عمر ایوب کو لگا دیا، سنائپر فائرنگ ہو رہی ہے جی اور یہ ہو رہا ہے. مجھے میں نے گولی کی آواز سن کے مجھے پتہ چل گیا کون سا ویپن، امریکن ویپن لگے ہوئے. وہ سنائپر سے وہ سنائپر بھی کیسا جو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ سنائپر ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. سنائپر تو نظر نہیں آتا، ہول آئیڈیا آف سنائپر. تو آپ نے ایک طوفان بدتمیزی مچایا. سو آئی تھنک یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. میں جینونلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو حصہ بقدر جثہ ملنا چاہیے، اور وہ بڑی جماعت ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اور الیکشن کے ذریعے ان کو سامنے آنا چاہیے. لیکن
इमरान खान का मानना है कि मैं आऊँगा दूसरों के ऊपर पाँव रख के आऊँगा, वो ज़रा मुश्किल है। तो ये जो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है आपके ख्याल में कितना अर्सा चल सकता है? ये अनवाइबल है, ये मैं तो बिल्कुल, क्योंकि ये बुनियादी थ्योरी के ख़िलाफ़ है। उसकी वजह ये है कि आप चेन ऑफ कमांड अगर आप ले लें, फ़ौज की कमांड आप ले लें, तो इज़ ओनली वन कमांडर। प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे बहुत सारी बहस भी होती है, उसके अंदर भी कमांड आखिर में आके जिम्मेदारी जो है प्राइम मिनिस्टर की है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कह दिया कि फैसले जो हैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के नहीं है, काबीना के फैसले होते हैं, लेकिन कमांडर एक है। दो कमांड सेंटर जो है ना वो चल नहीं सकते, भले एक कमांड सेंटर जितना कमज़ोर क्यों नहीं हो। ये हो नहीं सकता कि आधी पावर कोई और फील्ड कर रहा हो और जिम्मेदारी किसी और की तरफ जा रही हो। सो मेरा मानना ये है कि ये हाइब्रिड सिस्टम को पुल के तौर पे यूज़ करके रियल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप उस पुल को बार बार बम से उड़ाते रहेंगे, एहतजाज के ज़रिए बार बार तबाही करते रहेंगे, तो आप कभी पार नहीं जा सकेंगे। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है, इन द एब्सेंस ऑफ अ पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, मुझे लगता है कि इसकी एक डिफेक्टो परमानेंस है, और विच आई पर्सनली डोंट एंडोर्स एंड लाइक। लेकिन अभी तो ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि मुतबादल डेवलप होने नहीं दे रहे आप। तो जो 10 साल की बातें हो रही हैं कि 10 साल तक चलेगा, इमरान खान भी करते थे कि हम 10 साल रहेंगे, अब ये भी करते हैं, तो ये क्या ये चल सकेंगे 10 साल तक? देखिए, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन किसी जो जर्नल के साथ था, वो जनरल ज़ियाउल हक के साथ था। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, और मैं स्टीफन कोहन पास्ट अवे, पाकिस्तान आर्मी, उसने किताब लिखी और भी लिखी हुई है, वो ज़ियाउल हक के साथ अटैच था, और मैं उसने उसको इनवाइट किया था, मैं स्टीफन कोहन को असिस्ट कर रहा था। तो ज़ियाउल हक से लेकर जनरल आसिम मुनीर तक, यू कैन ओनली इमेजिन कि हमने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे। पावर जो है ना वो एक फाइनाइट रिसोर्स है, यानी उसके ऊपर हद है। तो लिहाजा जो फाइनाइट रिसोर्स है ऑयल की तरह, वो पीक करता है, वो प्लेटू करता है, फिर वो डिक्लाइन करता है। पीक आप करवा सकते हैं, लेकिन जब वो साकत होने लगता है तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, और जब वो साकत होता है तो वो डिक्लाइन के अंदर, तो उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है। सो लामहला ताकत की लॉजिक ये है कि उसने पीक करके प्लेटू करना, डिक्लाइन करना है। आप उसको 10 साल में ले जाएं, लेकिन डिक्लाइन तो करना है। रियल इशू इज़ नॉट कि 10 साल तक चलेगा, रियल इशू कि 10 साल के बाद क्या होगा, और 10 साल के दरमियान में क्या होगा, और 10 साल का सबसे क्रूशियल साल कौन सा है। मेरा मानना यह है कि किसी भी आर्मी चीफ के टेन्योर के अंदर अगर 3 साल का टेन्योर है, तो दरमियान वाला साल जो है सबसे अहम होता है, क्योंकि आप अपनी अपॉइंटमेंट से 1 साल दूर होते हैं, और आपने अपना जितना काम करना होता है वो कर लिया होता है, और अपने रिटायरमेंट से 1 साल दूर होते हैं। सो आपको कोई फियर नहीं होता, फिर आप 1 साल के अंदर बेहतरीन काम कर सकते हैं। सबसे ताकत जो है आपकी ज़्यादा उसका असर्ट करते हैं आप 3 साल के टेन्योर में, चौथे साल में। बाय डेफिनेशन 5 साल के टेन्योर के अंदर चौथा साल शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 साल के टेन्योर में चौथा और 5वां साल शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, छठा साल। उसके बाद तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया, डिक्लाइन है। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो जनरल आसिम मुनीर का तो चौथा और 5वां साल जो है अगर जोड़ के देखें तो शुरू होने वाला है, अब नवंबर के अंदर शुरू हो जाएगा। सो ये 3 साल का टेन्योर ही है। उसके बाद आपकी पावर जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। इस वजह से नहीं कि आपकी पावर है, इस वजह से कि पावर चलती है ऐसे। तो मेरे लिए इशू ये नहीं है कितनी देर चलेगा, मेरे लिए इशू ये है कि इस जब आपके पास सब ताकत है तो आप उसको इस्तेमाल क्या करते हैं उन सालों के लिए प्लान करने के लिए जब आपके पास ताकत कमज़ोर होगी या नहीं होगी। सही है। तो अभी जो गवर्नमेंट हमारी शहबाज शरीफ साहब की, उसके अगर इस्टेब्लिशमेंट से किसी मौके पे इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आगे जाके एक वक्त आएगा कि ख़त्म होंगे, तो किस इशू पे होंगे? वो कौन सा ऐसा इशू है जिस पे ये दोनों ड्रिफ्ट कर रहेंगे? और ये सवाल जो है ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इम्कानात वाज़ेह हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ये इम्कानात मादूमी आप समझें, क्योंकि उनका इस वजह से नहीं कि मौजूदा हालात है। शहबाज शरीफ का एक अपना तरीक़ाकार हमेशा से रहा है। वो जनरल मुशर्रफ के दौर से, जो शरीफ फैमिली के लिए बदतरीन दौर आप उसको कह सकते हैं, वहाँ से लेकर बाजवा के दौर तक जो एक दूसरा बदतरीन दौर बीच में आया, वहाँ तक अगर आप जाएँ तो शहबाज शरीफ की पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमेशा कंसिस्टेंट रही है। ये और चौधरी निसार, इन दोनों की पॉलिसी जो है वो हमेशा और किस्म की। नवाज शरीफ की पॉलिसी जो है वो और किस्म की थी। तो शहबाज शरीफ जो है ना खैबड़ने वाले जिसको कहते हैं वो नहीं है, सींग फंसाने वाले नहीं हैं, धोखा देने वाले नहीं हैं, और इस वक्त उनके आइडियल ताल्लुकात हैं। मैं इन ताल्लुकात को ख़राब होते मुमकिन तौर पर नहीं देख रहा, लेकिन मैं साफ़ी हूँ, कोई
کرسٹل بال گیزر نہیں ہوں تو اگر فیکچوئل بیسس کل چینج ہو جائے گی تو میری اوپینین بھی چینج ہوگی. بٹ ایز وی اسپیک ٹوڈے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلے ہوں گے. لیکن دیکھیں آگے آپ نے بنانے ہیں صوبے, بن جائیں گے. میں نے نہیں کہا بن جائیں گے, میں نے کہا بنانے, میں آپ کو معلومات, مجھے کیا پتا بنیں گے یا نہیں بنیں گے. آگے آپ نے بنانے ہیں صوبے, آگے آپ نے NFC کو کرنا ہے ریڈرا, آگے آپ نے بنانے ہیں ڈیمز. یہ تینوں جو ہے نا یہ انسینڈیری ایشوز ہیں. کمبکسٹیبل مٹیریل جس کو کہتے ہیں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہائیلی انفلیمیبل, یہ وہ والا مواد ہے. تو آپ پنجاب کے چیف منسٹر کو لاہور کا چیف منسٹر کیسے بنوائیں گے؟ اب فیصل آباد ڈویژن جو ہے اس کا چیف منسٹر ہو, سرگودا ڈویژن اس کا چیف منسٹر ہو, ملتان ڈویژن کا چیف منسٹر ہو, بہاولپور کا علیحدہ چیف منسٹر ہو, 5-6 چیف منسٹر ہو, تھر پارکر اور مٹھی اور ان کے علیحدہ چیف منسٹر ہو, کراچی کا اپنا ہو, ہزارہ کا اپنا ہو. مجھے لگتا ہے کہ دیٹس گوئنگ ٹو بی ون ایشو جو اس سسٹم کی لمٹس ٹیسٹ کرے گا. NFC کے اوپر پنجاب ول پرابلی ییلڈ کیونکہ وہ معیار چینج کر رہے ہیں, مرکز کو ضرورت ہے پیسوں کی, لیکن سندھ اس کے اوپر ایرپٹ کرے گا, ڈیمز کے اوپر سندھ ایرپٹ کرے گا. تو یہ جو حقیقی پالیسی کے ایشوز ہیں, ابھی تو میٹھا ہے نا تو ہر طرف ہپ ہپ ہے, یہ کڑوے ایشو ہیں تو پتہ نہیں یہ ہضم ہوں گے یا تھو کریں گے. چلو لیٹس سی. اچھا ایک ایشو ابھی دہشت گردی کا پھر سے شروع ہو گیا ہے, ایک نئی لہر آئی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں اور جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کا رسپانس ہے ٹورڈز دس چیلنج, کیا آپ اس سے مطمئن نہیں, کتنا مؤثر اور مفید؟ دیکھیں بائی اینڈ لارج آپ اگر اس رسپانس کو اسیس کریں تو بائی اینڈ لارج بہت بڑے پیمانے پہ سپورٹ ہے. جو شہید ہوتے ہیں افواج کے سپاہی ہوں, افواج کے میجر ہوں, کرنل ہوں, کیپٹن ہوں, بریگیڈیئر ہوں, فوجی ہوں, سپاہی ہو یا SP ہو یا انسپیکٹر ہو یا پولیو والی ٹیموں کے بندے ہوں, لا انفورسمنٹ ایجنسی کے دوسرے لوگ ہیں, یہ بے مثال قربانی ہے. اور میں کل ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے ان کی قربانیوں اور ان کی لازوال سٹرگل کو ڈاکومنٹ نہیں کیا. لہٰذا ہم جو دنیا کو کہتے ہیں نا جی کہ دنیا نے ہماری بات نہیں سنی, تو ہم نے بتائی کب ہے دنیا کو بات, ہم نے کون سا اپنا آپریشن ڈاکومنٹ کیا اور کب سے ہم لڑ رہے ہیں. تو لہٰذا UN میں جب اسرائیل حضرت سرائی کرتا ہے تو ہم پھر بیان نہیں دے سکتے ہیں, ہم کچھ 6 کتابوں کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ وہ اس نے لکھی ہے, وہ اس نے لکھی ہے, وہ اس نے لکھی ہے. بھیا ڈاکومنٹری جا کے پڑھو اس کو. تو بائی این تو موجود ہے, اور اسی وجہ سے آپ کو جو پاکستان کا رسپانس ہے, میرے خیال میں نے جب سے کور کرنا شروع کیا تو یہ 5ویں مرتبہ ہے کہ ہم اس کو بڑے پیمانے پہ لانچ کر رہے ہیں, اور 5 مرتبہ قوم نے سیکریفائسز کو بھی قبول کیا ہے, سلام کیا ہے, پیسے بھی دیے ہیں, اور افواج پاکستان اور جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں وہ ساتھ بھی کھڑے ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کے بعض حلقوں کی طرف سے وہ بات آ جاتی ہے جی کہ طالبان سے بات کریں اینڈ آل دیٹ. فرینکلی اس کے اوپر میڈیا میں بڑی بات ہوتی ہے, میں بھی کمنٹ کرتا ہوں, لیکن وہ مارجنل وائس ہے. اگر جو عام مین اسٹریم سے نہیں کہ مارجنل وائس ہے. اگر آپ چیف منسٹر سے بات کریں اور ان لوگوں سے بات کریں جن کے بزنس متاثر ہو گئے ہیں, جن کے وہاں پہ حلقے موجود ہیں, تو فرام دا نارتھ ٹو دا ساؤتھ اکراس دا بورڈ آپ کو KP کے اندر یا بلوچستان کے اندر کہیں گے ان سے جان چھڑائیں, یہ وبال ہے. تو بائن تو ہے. تو ایشو ریلی اس کے یہ ریکر کیوں کرتا ہے, یہ بار بار واپس نہیں آنا چاہیے. دیکھیں نا اب سری لنکا کے اندر تاملز کے خلاف ہوا آپریشن, ایک ہی مرتبہ ہوا, دوبارہ نہیں ہوا. سو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہمیں جو بار بار اس سے یہ ہمارے سامنے آ کے مانسٹر کھڑا ہو جاتا ہے نا, اس کے اوپر ہمیں سیریس ڈبیٹ اور ریفلیکشن چاہیے, اور جو لوپ ہولز ہیں پالیسی کو اس کو ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہے. یہ شہادتیں دینا جو ہے یہ بڑی عظمت کی بات ہے, لیکن شہادتیں دینا پالیسی نہیں ہو سکتی. تو ہماری جو سیاسی جماعتیں اور سیکورٹی ادارے ہیں وہ کتنے سیریس ہیں اس طرف آنے کی؟ دیکھیں جان دینے سے زیادہ سیریسنس کی شواہد کیا ہوں, اور یہ سب سے بڑا تو ایویڈنس یہی ہے کہ یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے, یہ ریئل لائف شہادتیں ہیں, ریئل لائف ہم نے ہیں. ابھی پچھلے 2 دنوں کے اندر آپ دیکھیں نا کیا ہوا ہے. میرے خیال میں پچھلے نومبر میں اٹیک ہوا تھا جو اس کے برابر تھا جو ابھی ہوا حالیہ. یہ بہت اس سے بڑے شواہد کیا ہوں گے کہ یہ کمیٹڈ ہے. جو جہاں پر مجھے دوبارہ میں کہوں گا جھول نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈیبیٹ نہیں کیا کہ بار بار کیوں ہوتا. دس ٹو مچ آف بلیم گیم کہ جی عمران خان کی جماعت نے ان کو دوبارہ سے آباد کر دیا اور اس کے بعد لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے, پھر انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا,
دیکھیں ہم نے بارڈر کو فینس کیا, ہم نے اس کو پھر اتنا پیسے لگائے, ہم نے مانیٹرنگ کی, ہمارے پاس ڈرونز موجود ہیں, ہمارے پاس انٹرنیشنل انٹیلیجنس موجود ہے, ہم طالبان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. سپلائی چین جو ہے ابھی بھی ان لوگوں کی باقی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے پاکستان کے اندر, وہ کہنے کے بعد ہم خاص حد سے آگے جا کے پھر اس پالیسی کو فالو تھرو نہیں کرتے. میں بیٹھے بیٹھے آپ کو 12-14 لوپ ہولز بتا سکتا ہوں. تو میرے لیے جو ورینگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر سپورٹ کے باوجود, تمام تر قربانی کے باوجود, تمام تر ایکسیپشنل بریوری کے باوجود ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں. یہ پولیو کیمپین کی طرح مجھے لگتا ہے کہ ساری انٹرنیشنل فنڈنگ بھی اویلیبل ہے, کیمپینز بھی کر رہے ہیں, میڈیا بھی ساتھ ہے, پتہ بھی ہے ہم نے کیا کرنا ہے, پھر بھی پاکستان کے اندر پولیو کے کیسز جو ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. بٹ دا اسکیل آف دس از ٹو مچ. اور اب یہ گلوبل اینڈ ریجنل پالیٹکس کے نیٹ ورک کے اندر پھنس گئی, تو وہ تو پھر استحصال کریں گے. سو سپورٹ موجود ہے, سنجیدگی بھی ہے, بٹ سم ہاؤ ہم اس کو نیل ڈاؤن نہیں کرتے پرماننٹلی. صحیح ہے. اس وقت غزہ کی صورتحال بہت خطرناک ہے اور ایک فلوٹیلا بھی جا رہا ہے ادھر, کافی ممالک کے لوگ ہیں اس میں. کچھ عرصہ پہلے ایک فلوٹیلا کے صاحب بھی تھے. ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا, جو آپ کا ذاتی تجربہ ہے اس وقت کیا ہوا تھا, اور اب جو اس وقت جو جا رہا ہے یہ کارواں, اس کا مستقبل کیا ہوگا, اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو فلوٹیلا کی ریالٹی تھی ہماری, وہ اس وقت ایکسیپشنل تھی, کیونکہ پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی ایڈ جا رہی تھی اور زیادہ امیدوں کے ساتھ جا رہی تھی. جو اسرائیل کی ریالٹی ہے وہ اس کے مقابلے میں نارمل ریالٹی سمجھیں کہ وہ اس قسم کی امداد کو روکنے کی کوشش کرے گا, اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کے دباؤ کے تحت وہ کچھ رستہ کھول دے گا یا روکے گا, یا وہ نہیں کرے گا جو اس نے کیا ایونچولی. اسرائیل نے اس فلوٹیلا کے اوپر حملے کر کے 10-11 بندے شہید کر کے, ساروں کو کیپچر کر کے روک کر, اس نے ایک نیو ایب نارمل کو نارمل بنا دیا. اب مختلف ہے, اب فلوٹیلا کی ریالٹی جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہے, کیونکہ اسرائیل نے پہلے فلوٹیلا کے ساتھ ٹیکل کر کے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ریڈ لائن یہاں پہ کیا ہے. اسرائیل نے ریالٹی بہت چینج کر دی. تو اگر اس کو 62-63 ہزار فلسطینیوں کو دن دہاڑے مارنے میں وہ نہیں چوکا, تو آپ کا کیا خیال ہے فلوٹیلا کا کیا حال کرے گا؟ 22,000 تو بچے اس نے مار دیے, 12,000 بچے جو ہیں اس کے اندر 12 سال سے کم عمر کے ہیں, 6,000 بچوں کے لمز اس نے کاٹ دیے ہیں. پوری کی پوری میں اس نے دیکھ رہا تھا اور دل میرا دہل گیا. اب تو میں نے وہ تصویریں دیکھنی چھوڑ دی ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ساکر کلبز تھے بچوں کے, اتنے ٹیلنٹڈ بچے, اتنے خوبصورت بچے, اس نے وہ ٹیمیں کے ٹیمیں مار دی ہیں بچوں کی. میں صرف آپ کو ایک کیپسول کرنا چاہتا ہوں, ہر بچے کی زندگی جو اہم ہے, لیکن یہ ایک, تو آپ کا کیا خیال ہے فلوٹیلا کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ تو اسرائیل نے گراؤنڈ ریالٹی چینج کی ہے. اسرائیل نے ایک گلوبل لیول کے اوپر نیو ایب نارمل کریٹ کر دیا ہے. اس کے اندر جو نیو ایب نارمل اس نے ہمارے فلوٹیلا کے حوالے سے کریٹ کیا تھا, وہ تو آپ سمجھیں کہ وہ تو اب معیار ہی نہیں رہا نا. معیار وہ بن گیا جو گراؤنڈ کے اوپر کر رہا ہے, تو وہ اس کو ڈسٹرائے کر دے گا, وہ اس کو تباہ کر دے گا. وہ بالکل نہیں چکے گا, وہ پھر صرف ان کو کیپچر نہیں کرے گا, وہ اس کو سنک کر دے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. گوئنگ بائی, دیکھیں ان کو اگر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو ان کو جتنی بھی چپتیں لگتی ہیں یا ذلت اور تذلیل ہوتی ہے, اگر اس کا خیال نہیں ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک فلوٹیلا کو سنک کرنے میں اس کو کوئی قباحت ہوگی؟ وہ کر دیں گے سنک اس کو. سو آئی ریلی وری فار دم. اس وقت ایک ایمبیگوٹی تھی کہ نہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور وہ روک لے گی, اور شاید اس نے کچھ تھوڑا سا لحاظ بھی کیا, بندوں کو پکڑ لیا, کم بندے مارے, زیادہ بندہ مار سکتا تھا, شپ تو اس نے کیپچر کر لی. اس مرتبہ کوئی لحاظ نہیں ہوگا, بالکل کوئی لحاظ نہیں ہوگا. اس وجہ سے نہیں کہ فلوٹیلا, اس وجہ سے کہ جو وہ کر رہا ہے, جو اس کا فریم ورک بن گیا ہے پالیسی کا, وہ بلڈی فریم ورک, اس کے اندر انسانیت کی اور اخلاقیات کی اور ٹالرنس کی کوئی گنجائش نہیں. تو سر جو اس وقت فلوٹیلا کے ساتھ لوگ موجود ہیں, ان کے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ کیا اس طرح چلے جائیں یا کچھ اور آپشن موجود ہے ان کے پاس؟ دیکھیں یہ اٹ از ناٹ فار می ٹو ایڈوائز اینی ون, لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس انوائرمنٹ کے اندر وہ فلوٹیلا لے کے جا رہے ہیں, وہ انوائرمنٹ بالکل بھی کنڈیوسو نہیں ہے. اگر اسرائیل کے پاس 5% ٹالرنس تھی پچھلے فلوٹیلا کے اوپر, وہ ٹالرنس ختم ہو گئی. اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جو زمینی حقائق ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. انہوں نے ریکارڈڈ انسانی تاریخ میں کسی ایک خطے میں اسکوائر کلومیٹرز کے حوالے سے آپ دیکھیں, اتنے کم وقت میں اتنے صحافی نہیں مارے جتنے اس نے مارے, اور کہہ کے مارتا ہے.
ہسپتالوں اتنے ہسپتال کسی نے ڈسٹرائے نہیں کیے جتنے اس نے اتنے چھوٹے خطے کے اندر. ورلڈ وار 2 کے اندر بھی نہیں ہوئے, شہروں کے اندر ہوئے, لیکن کنسنٹریٹڈ بامبنگ جو ہے 14,000 حملے اس نے کیے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر 7 ممالک کے اندر, دوحہ کو بھی بیچ میں ٹھوک دیا. سو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, سلام ہے ان کی کمٹمنٹ کو, لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو دے آر سیلنگ انٹو ڈیڈلی واٹرز. اللہ کرے کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو, اور all my prayers. کوئی اس میں بہتر صورتحال نظر آئے. جی آج ہمارے ساتھ موجود تھے سید طلعت حسین, صحافت اور سیاست پروگرام میں. اس طرح کے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk.